لیکن ان دو آیتوں سے اگر کسی کو غلط فہمی کہ شہداء کی حیات اسی قبر میں، شہداء کی حیات دنیاوی ہے، یہی جسم پھر زندہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جس ہستی پر یہ آیتیں اتری اس ہستی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس زندگی کو بیان کی۔ کہ ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں داخل کر دی جاتی۔ اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ وہاں اڑتے پھرتے چلتے کھاتے پیتے، عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں سونے اور چاندی کی، اس میں وہ آرام کرتے۔ خود صاحب قرآن نے اس زندگی کو ذکر کی۔ لیکن اگر کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوتا، قرآن کی انہی آیتوں میں اس زندگی کا ذکر ہے۔ پہلے کہا وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو نہیں۔ میری زندگی کا آپ کو شعور نہیں، آپ کی زندگی کا مجھے شعور ہے۔ چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، غمی ہے خوشی ہے، سونا ہے جاگنا ہے، غم ہے رنج ہے خوشی ہے۔ پھر شہداء کی کوئی ایسی زندگی تو ہے نا جس کا اس دنیا والوں کو شعور ہو نہیں۔ پھر آل عمران میں اس کو ذرا اور وضاحت کی اس کی، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں روزی دی جاتی ہے۔ بالکل سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، یہ روزی کون سی ہے؟ یہ جس روزی کا ذکر ہے اس آیت میں کہ شہداء کو اللہ کے ہاں روزی دی جاتی، یہ روزی کون سی؟ یہی گوشت، یہی دنیا کے پھل، یہی دنیا کے میوے، یہی دنیا کی سبزیاں، یہی دنیا کا دودھ، یہی دنیا کا شہد، یہی روزی نہیں؟ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جنت کی روزی، عالم برزخ کی روزی۔ تو پھر بالکل سادہ سی بات ہے، جیو جئی روزی او جئی حیات۔ اگر روزی دنیا والی ہے تو پھر دنیاوی حیات ہے، اور اگر روزی دنیا والی نہیں ہے برزخ والی ہے تو پھر شہداء کی حیات بھی برزخ۔ دو جگہوں پہ شہیدوں کی عظمت کو ذکر کی۔ حدیث میں آیا کہ جو شہید فی سبیل اللہ ہے یہ قیامت کے دن 70 افراد کے حق میں شفاعت کرے گا۔ تو پھر شہادت باعث ماتم ہے یا باعث خوشی ہے؟ باعث مسرت ہے، باعث فخر ہے۔ پھر حدیث میں آئے ہیں کوئی مرنے والا اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا، کوئی عالم ہو، ولی اللہ ہو، بزرگ ہو،
فقیہ ہو، مفسر ہو، محدث ہو، کوئی مومن اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، مرتے ہوئے وہ اس قید خانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد۔ پہنچ گیا اپنے رب کے پاس، دیکھی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، پھل، میوے، اس اتھے کی لینا نا۔ دنیا میں پھر ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھنے آنا، لوڈ شیڈنگ، اتھو تے ہو جان چھڑا کے نکلے۔ کوئی مرنے والا اس دنیا میں دوبارہ نہیں آنا چاہتا، نہیں آنا چاہتا۔ کافر تمنا کریں گے، کافر کریں گے ارجعونی، وہاں ہر کافر کے بارے میں اللہ نے جمع کا صیغہ بول دیا ہے، یہ تکرار کے لیے، مجھے لوٹاؤ، مجھے لوٹاؤ، مجھے لوٹاؤ، بار بار کہے گا مجھے لوٹاؤ، مجھے واپس جانے دو۔ اللہ کہیں گے کلا، بڑی زندگی ہم نے تجھے دی تھی، اب کہتا ہے مجھے لوٹاؤ تو میں اچھے عمل کروں گا۔ کوئی مومن اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا الا شہید، صرف شہید ہے جو جنت میں پہنچ کے پھر دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے۔ جنت کی نعمتیں دیکھنے کے باوجود وہ کہتا ہے مجھے لوٹاؤ۔ اللہ نے بھی جب احد کے شہیدوں سے جنت میں آ کے بات کی تھی اور اللہ نے کہا تھا مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے تکرار کیا تو احد کے شہیدوں نے یا بدر کے شہیدوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ مولا اگر کوئی چیز دینا چاہتا ہے، ہمارا مطالبہ ماننا چاہتا ہے تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا۔ اگر یہ حدیث میں نہ ہو تو پھر آپ جو کہیں آپ نے غلط کہا ہے۔ تفسیریں دیکھ لیں، حدیثیں دیکھ لیں، شہیدوں کی روحیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا، ہم پھر تیرے رستے میں جہاد کریں، پھر ہم مشرکین اور کفار سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑیں، ہمیں دنیا میں واپس بھیج۔ اللہ نے فرمایا میری جنت میں مزہ نہیں آیا، اور شہید کہتے ہیں مولا جو مزہ کافر کی تلوار کے نیچے آیا تھا نا وہ تیری جنت میں بھی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر شہادت باعث غم ہے یا باعث فخر ہے؟ میں نے پچھلے جمعے ایک تمہید باندھی تھی، اگر آپ کے ذہن میں، وہ کون سا مرتبہ ہے اللہ نے میرے نبی کو نہیں دیا؟ وہ کون سا درجہ ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دیا؟ وہ کون سی عظمت ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دی؟ وہ کون سا مقام ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں عطا کیا؟ اس دنیا میں بھی عطا کیے اور قیامت کے دن اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ وہاں بھی اللہ نے میرے نبی کو سارے مقام، سارے درجے، ساری عظمتیں، حمد کا جھنڈا اللہ دیں گے۔ ویسے تو ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے جو علامت ہوگی، یہ حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، یہ حضرت نوح کھڑے ہیں، یہ حضرت، وہ علامت ہوگی۔ اس نبی کی امت اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گی، خود بخود رہنمائی ہوتی چلی جائے گی۔
وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، آپ کے نبی وہاں ہیں، آپ کے نبی وہاں ہیں۔ اور جو جھنڈا اللہ نے میرے نبی کو دینا ہے لواء الحمد، اس کا نام ہے حمد کا جھنڈا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اتنا اونچا، اتنا وسیع، اتنا عریض ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک سارے نبی اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری عظمتیں اللہ نے دی، سارے درجے اللہ نے دی، شفیع المذنبین بنائے، رحمت للعالمین بنائے۔ معراج والی رات سارے نبیوں کی امامت عطا کی۔ معمولی درجہ ہے؟ سارے نبی ان کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے۔ تھوڑی سی عظمت آج ذکر کرتا ہوں لیکن اصل چیز نہ رہ جائے۔ اس کے باوجود ساری عظمتیں مل گئیں، سارے مقام مل گئے، ساری شان مل گئی، سارے مرتبے مل گئے، سارے درجے مل گئے، جتنی رحمتیں تھیں، برکتیں تھیں میرے نبی کو عطا ہو گئیں۔ اس کے باوجود میرے نبی کہتے ہیں لوددت، میں چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ پاؤں۔ معلوم ہوتا ہے شہادت کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا کہ امام الانبیاء بھی اس مرتبے کی کیا کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے پاس مرتبوں کی کیا کمی تھی، آپ کے پاس درجات کی کیا کمی ہے؟ آپ کو تو اللہ نے سارے درجے، سارے مرتبے جو انسانی ہوتے ہیں آپ کی جھولی میں ڈالے ہیں اللہ رب العزت نے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، قیامت تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ شہادت کا مرتبہ کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا کہ امام الانبیاء بھی اس کی کیا کر رہے ہیں، تمنا۔ ورنہ مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے؟ کسی نبی پر دین کی ایسی تکمیل نہیں ہوئی جو بعد میں آنے والوں کے لیے رہنما بنے۔ لفظ میں نے بڑے تول تول کے بولے ہیں، پتہ نہیں آپ کے سروں کے اوپر سے گزر گئے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی ناکام گیا ہے، نا، الیاذ باللہ، ہر نبی اپنے مشن میں کامیاب ہوا ہے، لیکن کسی نبی پر دین کی تکمیل ہو، ایسی تکمیل نہیں ہوئی جو بعد والوں کے لیے بھی رہنما بنے، نہ۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک نبی چلا گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا چلا گیا، تیسرا آ گیا، وہ چلا گیا، چوتھا آ گیا۔ کیا ضرورت تھی کہ ایک ہی نبی پر ایسا دین نازل کیا جائے، تکمیل کر دی جائے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ رہنما بنے؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے نبی پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کیا، لہذا دین کی تکمیل بھی میرے نبی پہ ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ پتہ نہیں یہاں میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، اکثر ملک کے جلسوں میں میں یہ بات کہتا رہتا ہوں۔ میرے آقا کو صرف 23 سال ملے تھے۔ کتنے؟ 23 سال۔ کیا عرصہ ہوتا ہے جی 23 سال کا؟
सन 2000 देखें, पीछे मुड़े ज़रा, 1999, 2022, ये मुशर्रफ साहब आए थे नवाज शरीफ का तख्ता उलट के, यूं लगता है कल की बात है। 23 साल का अरसा क्या होता है? कुछ भी नहीं। यहां तो 75 साल का अरसा भी कुछ नहीं है। हमारे हुक्मरान कहते हैं हाले मुल्क बालिग नहीं होया, अभी इसने चलना नहीं सीखा, ये अभी बेचारा लड़खड़ा रहा है। 75 साल। और मेरे आका को, बोलो तो सही यार, एक मिनट के लिए तसव्वुर तो करो, कौम क्या मिली? बुत पूजने वाले शराब उनकी घुट्टी में, सूद को तिजारत समझ के खाते हैं, अपनी बेटियों को जिंदा कब्रों में गाड़ दिया करते। जालिम, चोर, राजन, लुटेरे, थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई शुरू हो गई, सदियों तक मुहित हो गई। कौम मिली उजड, उम्मी, जाहिल। 23 साल का अरसा मेरे नबी को मिला। उन 23 सालों में 13 साल मक्के में मार खाते गुजर गई। न नमाज फर्ज है, न रोजा फर्ज है, न ज़कात फर्ज है, न हज फर्ज, कुछ भी नहीं। कोई मुआमलात, कोई फराइज नहीं है। आप मक्की सूरतें पढ़े, जो सूरतें हिजरत मदीना से पहले उतरी, उनमें इनका कोई तज़किरा नहीं होता। उनमें एक ही तज़किरा है, ला इलाहा, बस एक ही आवाज है, इस कायनात का माबूद है तो सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, उसके अलावा कोई सजदों के लायक नहीं है, उसके अलावा कोई नजरो नियाज के लायक नहीं है। मेरा नफा नुकसान किसी से वाबस्ता नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला ज़ारा इल्लल्लाह, वला नाफिया इल्लल्लाह, वला आलिमल गैब इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा नाफे कोई नहीं, जार कोई नहीं, मोती कोई नहीं, माने कोई नहीं, दाता कोई नहीं, गंज बख्श कोई नहीं, दस्तगीर कोई नहीं, गौसे आजम कोई नहीं, लजपाल कोई नहीं, खोटी किस्मतें खरी करने वाला कोई नहीं, रिज्क देने वाला, रोजी में बरकतें देने वाला, बीमारियां हटाने वाला, रिहाइयां बख्शने वाला, कर्जे से निजात देने वाला, मुसीबतें दूर करने वाला, कश्तियों में काम आने वाला, रब के सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। यही कलमा है हमारा, ला इलाहा। ये माना है इसका, जो हमारे सियासी लीडर माना करते फिरते हैं ना, वो माना नहीं है। उन्होंने वक़्त मिले तो साढ़े को मसला इलाह पढ़न कदी, हम उन्हें कुरान के जरिए बताएं कि इलाह कौन होता है, इलाह किसे कहते हैं। वो कुरान के नजदीक आए, पढ़े इलाह कौन है।